بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہیات کا انسائکلوپیڈیا۔ رک جائیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے۔ المنہیات من القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَعْتَدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 86۔ اور مت بیٹھا کرو راستے پر کہ ڈرا رہے ہو تم راہگیروں کو، اور روک رہے ہو تم اللہ کی راہ سے جو ایمان لایا اللہ کے ساتھ، اور تلاش کرتے ہو اس میں عیب۔ جنگ میں پیٹ مت پھیرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحقا فلا تولوہم الادبار۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 15۔ اے ایمان والو، جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف پیٹھے۔ باہم مت جھگڑو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 46۔ اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تمہاری ہوا اور ہر مصیبت میں صبر کیا کرو۔ مشرک حرم میں داخل مت ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28۔ اے ایمان والو، یقیناً مشرک ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ہونے پائیں۔ منافق کی نماز جنازہ مت پڑھو۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وهم فاسقون۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 84۔ اور نہ پڑھیے نماز جنازہ کسی پر ان میں سے جو مر جائے کبھی، اور نہ کھڑے ہوں اس کی قبر پر، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ نافرمان تھے۔ اشیاء میں کمی پیشی مت کرو۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ سورہ ہود آیت نمبر 85۔ اے میری قوم، پورا کیا کرو ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور نہ گھٹکا کر دیا کرو لوگوں کو ان کی چیز، اور نہ چلو زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے۔ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ فلا تضربوا للہ الامثال۔ سورۃ النحل آیت نمبر 74۔ پس اے جاہلو، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ بے حیائی اور برے افعال مت کرو۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 90۔ بے شک اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرمایا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ قسمیں مت توڑا کرو۔ وَلَا تَنقُضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 91۔ زنا کا ارتکاب حرام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ناحق قتل کرنا حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33۔ اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مگر حق کے ساتھ جو قتل کیا جائے۔ نہ حق تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبے میں حق دے دیا ہے، بس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔
کسی چیز کی اتباع بغیر علم کے ممنوع ہے. ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا. اکڑ اکڑ کر مت چلو. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن نخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37. اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے، اس طرح نہ تم چیر سکتے ہو زمین کو اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. انشاءاللہ کے بغیر کوئی عزم مت کرو. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. سورہ کہف آیت نمبر 23-24. ہرگز نہ کہنا کسی چیز کے متعلق کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ ساتھ یہ بھی کہو اگر اللہ نے چاہا. زناکار سے نکاح مت کرو. الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. سورۃ النور آیت نمبر 3. زانی شادی نہیں کرتا مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، اور زانیہ نہیں نکاح کرتا اس کے ساتھ مگر زانی یا مشرک، اور حرام کر دیا گیا ہے یہ اہل ایمان پر. فقراء کو نہ دینے کی قسم مت کھاؤ. ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتي أولي القرى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سورۃ النور آیت نمبر 22. اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں پر اور مسکینوں اور مہاجروں کو راہ اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کو معاف کرنے والا مہربان ہے. کسی کے گھر کے بغیر اجازت داخل مت ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. سورۃ النور آیت نمبر 28. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کر لیں، تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. خواتین غیر محرم کے سامنے زینت ظاہر مت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّغْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنِينَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورۃ النور آیت نمبر 31. اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں کے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے. اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جانب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پا سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک گستاخی سے مت لو. وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَغَيْظِكُمْ بَعْضًا. سورۃ النور آیت نمبر 63.
تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا معمولی بلاوا نہ کر لو جیسے آپس میں ایک کا ایک کو ہوتا ہے۔ غرور و تکبر مت اختیار کرو۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 18۔ لوگوں کے سامنے اپنے رخسار نہ پھلا اور زمین پر اترا کر اکڑ کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے شیخ خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوا کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بہت بڑی بخشش و بڑی رحمت والا ہے۔ اللہ کے سامنے سرکشی مت کرو۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 19۔ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی سند لانے والا ہوں۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ وَلَا تُخْرِسُوا الْمِيزَانَ۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 9۔ اور تول کو کم نہ کرو۔ گناہ اور زیادتی کے متعلق مشورے مت کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعاصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 9۔ اے ایمان والو، جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو گناہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق، بلکہ نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو مت بھولو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 19۔ ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، بس اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنے جگری دوست مت بناؤ۔ متعلقہ کو ضرر مت پہنچاؤ۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تغاروہن لتضیقوا علیہن۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 6۔ انہیں ٹھہراؤ جہاں تم خود سکونت پذیر ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور انہیں ضرر نہ پہنچاؤ تاکہ تم انہیں تنگ کرو۔ کسی کو اس لیے نہ دو کہ تمہیں زیادہ کی تمنا ہو۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 6۔ اور احسان کر کے زیادتی کی خواہش نہ کر، یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ مت کرو۔ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 9 اور 10۔ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ۔ اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص آیت نمبر 1 تا 4۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔